बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीरात, हमारे साथ इस वक्त एक दिलचस्प शख्सियत बैठी है। इनके जो सवाल मैं आप इनके सामने रखूंगा, यकीनन वो सारे सवाल आपके दिलों में भी होंगे, आप भी इनसे कुछ मालूम करना चाहते होंगे। एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका जिक्र बार बार तमाम सियासतदान करते हैं और ये बाज़-औक़ात यूं महसूस होता है कि ये एक ऐसा हदफ है, एक ऐसा सॉफ्ट किस्म का हदफ है जो हर सियासतदान जिनके बारे में बात करना पसंद करता है और सवाल करना चाहता है और इनके जवाब सुनना चाहता है। हुसैन नवाज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साहबजादे हैं, बड़े साहबजादे हैं इनके, और एक तवील अरसे तक सियासत में ही इन्वॉल्व रहे, लेकिन इसके बावजूद सियासतदान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। ये फरमाइएगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि करप्शन अगर किसी जगह पे है तो क्या उसका हिसाब नहीं होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। इन शॉर्ट, करप्शन जो है जहाँ कहीं भी है उसका बिल्कुल हिसाब होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि करप्शन का हिसाब होना चाहिए और हिसाब के साथ हिसाब होना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि पंजाब में जब भी कोशिश की जाती है, नैब आना चाहता है या रेंजर्स आना चाहते हैं या फौज वहां पे अंदाजा लगाना चाहती है करप्शन का, तो हमेशा हुकूमत रोक देती है। मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है कि पंजाब में हिसाब ना हो सके, एहतसाब ना हो सके। मियां शहबाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है कि पंजाब के अलावा हर जगह पे एहतसाब होना चाहिए। तो पंजाब क्यों आप बाहर निकालना चाहते हैं? देखिए जी कि ये बात जो है, पहली बात तो ये कि ये दुरुस्त नहीं है बिल्कुल कि मियां साहब उसको रोक देते हैं, जो आपने भी अल्फाज कहे हैं। मेरा ख्याल है जी कि ये कहीं से भी इस बात की तहकीक की जा सकती है और बल्कि जो है जो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो है इसकी तहकीक की जा सकती है कि आज तक मियां साहब की तरफ से या वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से जो मुतल्लिका इदारे हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चाहे वो नैब क्यों ना हो, उनको आज तक किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई, किसी किस्म की उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं की गई। आप ये चाहते हैं कि पंजाब में एहतसाब हो? अगर पंजाब में कोई ऐसे मामलात हैं कि जिस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या जिस चीज का एहतसाब होना चाहिए, तो कोई अमर माने नहीं होना चाहिए इसमें यानी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मोहतरम जावेद साहब, ये भी आप एक बात याद रखें कि वसाइल की जो है तकसीम एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस बुनियाद के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर होनी चाहिए कि कहां बेकायदगियां हैं, और जहां बेकायदगियां हो वहां जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का मतलब यह है कि जो है तमाम जो है अपना जो राइट्स हैं उसमें, हाँ वो कोई भी हो, उनको मद्देनजर रखा जाए। इन्वेस्टिगेशन को दौरान इम्पार्शल होकर एक अनबायस्ड किस्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और फिर उसके बाद अगर एक उसका नतीजा निकल जाता है तो फिर किसी के साथ जो एक्यूज्ड है या लेट्स से कोई मुजरिम जो है ना साबित होता है, उसके साथ किसी किस्म की कोई नरमी नहीं की जाए। मेट्रो पे सवाल बहुत है। कायदन सोलर प्रोजेक्ट, उसके बारे में बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। नंदीपुर का प्रोजेक्ट है पंजाब के अंदर, उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं कि बेतहाशा पैसा जाया कर दिए गए, अरबों रुपए जाया कर दिए गए। लेकिन जब भी हिसाब मांगा जाता है, जब बात की जाती है तो रोक दिया जाता है। सर्टन लेवल के बाद कोशिश होती है आपकी हुकूमत की, आपके वाले साहब की, आपके चचा की, कि वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन ना हो। क्यों, कैसे रोका गया? मेरा नहीं ख्याल जी कि कभी भी उनकी तरफ से कोई कोशिश की गई है कि जिससे इन्वेस्टिगेशन जो है उसका अमल रोका जाए। अभी आपने लेट से नाम लिया जो ना मेट्रो का, सबसे महंगा प्रोजेक्ट। जी, मुझे बात खत्म कर लेने दें। पहली बात तो यह है कि मैं जो है ये बात समझने से कासिर हूं कि दुनिया का सबसे महंगा मेट्रो किस तरह हो गया। ये किसने जो है ना वो फिगर्स दी हैं कि जो है ना दुनिया का सबसे महंगा मेट्रो है? कहां से जो है ना वो फिगर्स आई हैं कि आपने कंपैरिजन किया है? क्या आपको जो है जो मुतल्लिका हुकूमतें हैं कि जिन्होंने वो मेट्रो लगाई है, क्या उन्होंने ऑफिशियली जो है ना वो आपको फिगर्स जो है वो मुहैया की हैं? अगर ऐसा नहीं है तो वो लोग जो कि खुद जो है ना उस मेट्रो का इस्तेमाल नहीं करते,
बेजा तनकीद न करें ऐसे। आपका ख्याल ये है कि ये फिगर जाली है? इंडिया में जो दिल्ली में जो मेट्रो बनी उसकी फिगर आप समझते हैं गलत है, टर्की में इस्तांबुल में जो मेट्रो बनी उसकी फिगर गलत है, न्यूयॉर्क में जो मेट्रो बनी उनकी फिगर गलत है, इंग्लैंड की, ये आप समझते हैं गलत? जी मैं जो है ना अपना आपके सामने एक बात रखता हूं इस वक्त। इंडिया के मुझे नहीं पता, लेकिन इस्तांबुल के अंदर मेरा ख्याल है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि रियल एस्टेट वैल्यू क्या है। वहां पे जो लैंड एक्विजिशन हुई होगी इस्तांबुल के अंदर, मेरा ख्याल है कि शायद वो सारी लैंड एक्विजिशन ही जो है ना आपकी इस मेट्रो की कीमत से ज्यादा हो। इसी तरीके से आप न्यूयॉर्क या लंदन में तो खैर मेट्रो नहीं है, आप और जो है ना अपना ऐसे शहर है कि जहां पे जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है, आप किस तरीके से जो है ना अपना इसको कंपेयर कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात साथ ये कि मेट्रो है बेशुमार जगह पे जो है वो जमीन की सतह के ऊपर जो है ना चलती है, उसमें कहीं पे जो है अपना आपको ओवरहेड जो है मेट्रो की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा आप ये देखें कि सहूलियात क्या मिल रही हैं, क्या आपको जो है ना हर जगह पे जो है ना इस क्वालिटी के स्टेशन मिल रहे हैं, या जो है ना बाहर एक लाइन लगी हुई है और बस वहां रुक के जो है ना लोगों को उतार देती है। क्या मजदूरों के लिए जो है ना आपको लिफ्ट्स मिल रही हैं वहां पे, क्या आपको जो है एयर कंडीशन बसेस जो है वहां पे मुहैया हैं। और फिर उसके बाद आप लाहौर की मेट्रो, एक और चीज आप देखिए कि लाहौर की भी रियल एस्टेट जो है, जो जमीन की कीमत है वो इस वक्त बहुत ज्यादा हो चुकी है जावेद साहब, और आपने वहां पे लैंड एक्वायर की है, काफी ज्यादा लैंड एक्वायर की है। आप कभी भी एक जगह की जो है ना जो कीमत है उसको दूसरी से आप जो है ना कंपैरिजन नहीं कर सकते। हां, आप ये कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं कि आपकी जो कॉस्ट है जो कंस्ट्रक्शन की वो क्या है। नहीं, कॉस्ट ज्यादा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा है। हाँ, मेट्रो की कॉस्ट ज्यादा है। नहीं, मेट्रो की कॉस्ट जो है ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना जी कि उसमें तो बेशुमार चीजें हैं कि जो एप्पल्स टू एप्पल्स जो है कंपेयर हो ही नहीं सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जो असहाब इस पे तनकीद करते हैं इस किस्म की, वो जो है ना आपको कहां से जो है ना उनके पास ये डाटा आया है, क्या वो ऑथेंटिकेटेड डाटा है, वो ये भी आपको फराहम करने से आप बेसिकली वो डाटा जो है उसको आप चैलेंज कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि जो फिगर्स हैं जो इमरान खान साहब दे रहे हैं, जो इमरान खान साहब से कहें ना जी कि अगर लेट्स से कि वो इस्तांबुल के साथ उसको जो है कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर वो टर्किश गवर्नमेंट से जो है ना अपना फिगर्स वो लेके आए बाकायदा, जो है ना उनकी ऑथेंटिकेटेड फिगर्स के जी हाँ जी ये जो है ना हमारी फिगर्स। ये फिगर इनको आप जाली समझते हैं? देखिए जी कि एक फिगर जब ऑथेंटिकेटेड नहीं, हमारे पास एक सोर्स ऑफ ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो इसके अलावा मैं और क्या कहूं। और दूसरी बात साथ ये है कि क्या आप उसको एप्पल्स टू एप्पल्स कंसिडर कर रहे हैं? क्या जो है इमरान खान साहब ने जो वहां पे रियल एस्टेट वैल्यू है इस्तांबुल की, उसको जो है अकाउंट फॉर किया है? बेशुमार इस तरह के सवालात उठते हैं। किस तरह जो है ना आप जो उसकी बुनियाद है जो है ना अपना उस डाटे की, आप उन फिगर्स तक पहुंच रहे हैं, वो ही जब आपके सामने लाके नहीं रखी गई है तो इंसान क्या करे इस पे। ओके, अच्छा, मेरी एक और आप दरखास्त सुन लीजिए कि ये चीज मेरा ख्याल है कि मुतल्लिका अफसरान जो हैं उन्होंने टेलीविजन पे भी आके जो है अपना बहुत तफसील के साथ समझाई है, बल्कि अखबार में भी जो है ना ये चीज आई है। और अगर आप, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है जो ना अपना सियासत से भी, और यानी पंजाब गवर्नमेंट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जी कि अगर आप चाहें तो इसी प्रोग्राम में मियां शहबाज शरीफ साहब से दरखास्त की जा सकती है कि वो मुतल्लिका अफसरान को भेजें ताकि आपको हर चीज पर जो है सेटिस्फाई। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हुसैन नवाज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। ये फरमाइएगा सर कि आपका ये फरमाना है कि खाली जेब आप जद्दा गए थे जब सारी आपकी फैमिली जद्दा चली गई थी और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने आपको एक जद्दा आपको रवाना कर दिया था पाकिस्तान से। जेब आपकी खाली थी, लेकिन वहां पे आपने अरबों रुपए की स्टील मिल बनाई आपने, और बहुत मेगा प्रोजेक्ट था जो आपने शुरू किया, और उसके बाद जब आपने उसको फरोख्त किया तो उसमें से इतने पैसे निकले, इतने पैसे वो आपको हासिल हुए कि आपने लंदन में फ्लैट्स ले लिए थे। तो सर ये कोई ऐसा नुस्खा कि खाली जेब बंदा दूसरे मुल्क में जाए और वो बिलियनर हो जाए देखते देखते चंद सालों में, वो कौम मालूम करना चाहती है कि कोई ऐसी टेक्निक ताकि और मजीद बिलियनर आ सके इस मुल्क में? अल्लाह करे जी कि इस मुल्क में दुनिया से सबसे ज्यादा बिलियनर इसी मुल्क में हो, मेरी दुआ है। लेकिन ये चीज एक दफा नहीं कई दफा हुई हमारे अपने खानदान के अंदर। ऐसा हुआ जिस वक्त जाती उमरा अमृतसर के पास जो एक गांव है,
میاں محمد شریف جب وہاں سے آئے تھے تو وہ بھی جو ہے نا خالی جیب تھے. عرض یہ کہ میں جس وقت یہاں سے وہاں گیا آپ خالی جیب تھے؟ میرے پاس کوئی خاص جو ہے نا اپنا خزانہ نہیں تھا جس میں جو آپ کی پوری فیملی خالی جیب تھی؟ یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی خالی جیب تھے. یعنی اپنا انسان کو تھوڑے بہت استعمال کے لیے جو ہے نا اپنا پیسے رکھتا ہی ہے جو ہے نا اپنے پاس. اور نہیں سر، بلین تو نہیں تھا نا آپ کے پاس، کروڑوں تو نہیں تھے. بالکل یہ بات جو ہے نا کلیئرلی بتاتا ہوں کہ جس وقت میں نے وہاں پہ کام شروع کیا تو اس وقت دو جو ہے نا سورسز آف فنڈز تھے میرے پاس. ایک یہ کہ کچھ قریبی دوستوں نے، غیر ملکی دوستوں نے ہم لوگوں کو، انہوں نے بلکہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بغیر کسی شرط کے پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اس کو قرض سمجھ کے لیا. اور اس کے بعد سعودی بینکس نے ہمیں فنڈ کیا، جس سے انتہائی کم سرمایہ کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹی سی مل لگائی. اور وہ مل بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے اپنے ہی خاندان کی لگائی ہوئی مل تھی دبئی میں. میں خود دبئی گیا ذاتی طور پر، جا کے میں نے اسے وہاں خریدا اور انتہائی ارزاں خریدا، کیونکہ وہ پڑی ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے بند کر کے رکھ دی ہوئی تھی. اور آپ یقین جانیں کہ جو مالک تھا جو نا اس وقت جس کے پاس گیا، وہ یہ سوچے بیٹھا تھا اس وقت کہ شاید اب نہیں بکے گی، یہ اسکریپ ہو چکی ہے. وہ وہاں سے جو نا انتہائی ارزاں میں نے قیمت پہ اٹھائی. اس کے بعد اپنی جو اسٹیل کی نالج ہے، جو خاندانی اسٹیل کی نالج ہے، اس کو جو نا وہاں جو ہے جدہ میں لا کے اس کو ریکنڈیشن کر کے اس کو لگایا. اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ اس وقت پازیٹیو فنڈز کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے اپنا بہت دشواری آ رہی تھی اس کو چلانے کے اندر. جو پاکستانی اس وقت ہمارے ساتھ ریلیٹڈ تھے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں جو ہے نا اپنا، کئی بلکہ پاکستانی بینکرز تھے اس وقت، وہ جو ہے اس چیز کو جانتے ہیں کہ کس قدر دشواری ہم لوگوں کو آئی. اور ایسے میں وہاں پہ ایک گروپ آف انڈسٹریز تھا جو بیچ میں آیا، لگی لگائی ایک مل تھی. اور یہ وہ ٹائم تھا جس وقت اسٹیل بوم شروع ہو گیا تھا، 2005 جس وقت جو ہے اسٹیل بوم شروع ہو گیا تھا. میری خواہش نہیں تھی اس مل کو بیچنے کی. وہ حدہ جو ہے حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مل آج بھی ہے. انہوں نے اس کو 4-5 گنا بڑھا لیا اس وقت اس مل کو، اور اس کو بیچا. بہت اچھی قیمت جو ہے نا اس وقت مل گئی، جس کے بعد اس سے کئی چیزیں جو ہے نا اپنا الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے درست ہو گئی. سر جب آپ جدہ میں تھے اور آپ نے یہ مل لگائی تھی تو اس وقت جن لوگوں نے آپ کو قرضہ دیا اس میں میاں منشا بھی شامل تھے، حسین داؤد بھی شامل تھے، جوہر منیر بھی شامل تھے؟ ان میں سے کوئی صاحب جو ہیں شامل نہیں تھے. میں بالکل جو ہے نا اپنا ہمدرد لوگ جو ہیں الحمدللہ ہمارے کچھ دوست تھے، پاکستانی تھے. آپ اس چیز کو چھوڑیں کہ کہاں کے تھے، لیکن جن اصحاب کا آپ نے نام لیا ان میں سے میں کسی کا ذکر نہیں کر رہا یہاں پہ. اور وہ غیر معروف لوگ تھے، ہمدرد لوگ تھے، دوست تھے. اور ان کا قرض جو ہے وہ واپس ہو چکا ہے الحمدللہ. باہر کی حکومتوں نے، دبئی حکومت نے، کویت حکومت نے، سعودی عرب کی حکومت نے، ان کے لوگوں نے کچھ آپ کو قرض دیا ہو؟ جی نہیں، قطر کے لوگ؟ نہ قطر نہ دبئی، بالکل جو ہے نا اپنا کسی بھی جو ہے نا اپنا ملک میں جو ہے نا کسی حکومت نے ہم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی قرض نہیں دیا جو ہے نا اپنا. انڈیا کے بزنس مین کسی نے آپ کو قرض دیا؟ جی نہیں، کسی انڈیا کے بزنس مین نے بھی قرض نہیں دیا ہمیں. آپ کے ذاتی دوستوں نے قرض دیا اس وقت؟ ذاتی ہمدرد دوستوں نے جو ہے نا اپنا قرض دیا، اور وہ یہ چیز دیکھتے تھے کہ جو ہے یہ نامساعد حالات میں، مشکل جو ہے نا حالات میں، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جو ہے نا یہ کام کرنا پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا آ کے جو ہے نا پوچھا، کئی لوگوں نے کہا، ہم لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کر کے نہیں لیا. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو واقعی جو ہے نا بڑے جنون لوگ تھے، 1 یا 2 لوگ جنہوں نے جو ہے نا اپنا ہم لوگوں کی اس میں مدد کی، اور وہ ہم نے ان سے جو قرض لیا تھا اس کو الحمدللہ ہم نے وقت سے پہلے واپس کیا. سر آپ نے بہت سے اعتراضات سنے ہوں گے آپ کی پراپرٹیز کے بارے میں، جدہ کی پراپرٹی کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، لندن میں جو آپ کی پراپرٹیز ہیں ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، پاکستان کے اندر جو آپ کی پراپرٹیز ہے، جو آپ کے بزنس امپائر ہے پاکستان کے اندر، ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے بہت سے اعتراضات ہیں آپ پہ، وہ آپ پہلے ان کے اعتراضات سن لیں، اس کے بعد میں 2-3 سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. مے فیئر کے اندر جو آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں ان کی 1 ارب سے زیادہ، 1 ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے.
مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اربوں روپے کی مے فیئر میں پراپرٹی خریدی کیسے؟ آپ نے 6 ارب روپے کی ڈیفالٹ کی پاکستانی بینکوں سے. آپ نے رائے ونڈ کے اتنے بڑے یہ جو محلات اور زمینیں کدھر سے خریدی؟ ہمیں سورس آف انکم تو بتائیں. جناب حسن نواز صاحب کا یہ 1 ہائیڈ پارک پلیس، یہ اگر آپ کو موقع ملے تو یہ فلیٹ دیکھ لیں لندن میں. کتنی ماشاءاللہ قیمت ہے اس فلیٹ کی؟ 8.5 ارب روپیہ. مے فیئر میں اپارٹمنٹس ہیں میاں صاحب کی، کتنی قیمت ہے؟ 4.25 ارب روپیہ. ڈیوک اسٹریٹ لندن میں مے فیئر میں اپارٹمنٹ کی قیمت 68 کروڑ روپیہ. برورڈ ہاؤس ویسٹ 1 کے اندر لندن میں 22 کروڑ روپیہ. رچ پونڈ اپارٹمنٹ رچ پونڈ کوٹ لندن کے اندر 22.5 کروڑ روپیہ. ان کے بیٹے حسن نواز شریف، ان کی کمپنی کا نام ہے فلیگ شپ سیکورٹیز. اس کی جو ورتھ ہے اگر ان کی پوری ویلیو لے لیں تو وہ تقریباً 200 ارب روپے کی ہے. آپ نے عمران خان صاحب کے اعتراضات سن لیے، میں آپ کا جواب سننا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. حسین نواز صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. سوال وہ سارے جو آپ ان سے معلوم کرنا چاہتے ہیں اور جواب تو ظاہر ہے انہوں نے دینے. آج 6 ارب روپے کے ڈیفالٹ سر آپ کی فیملی، اور 1 بلین روپیز کے 1 بلین ڈالرز کے قریب آپ کے ایسٹس لندن میں، جدہ میں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. سر ساری دنیا کا کاروبار ختم ہو رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، آپ کا کاروبار ہمیشہ اوپر چلتا جا رہا ہے، اونچا اوپر چلتا ہے. اگر یہ سلسلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی اپنا یہ 3-4 جو ہے نا اپنا مختلف الزامات ہیں اس وقت محترم عمران خان صاحب کے. پہلے جو ہے نا اپنا 6 ارب روپے کے بینک ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ پاکستان میں یا باہر کوئی بینکس ہوں گے جن کے ساتھ ہم نے ڈیفالٹ کیا، وہ سامنے تو لے کے آئے کون سے بینک ہے. کوئی بینک نہیں ہے. نہیں دیکھیے نا جی کہ اس طرح کہہ دینا میں آپ کو کہوں کہ جاوید چودھری صاحب آپ بینک ڈیفالٹر ہیں، آپ کا شاید جو ہے نا اپنا کوئی قرضہ ہی نہ ہو کسی بینک کے ساتھ. ظاہر ہے اگر یعنی کسی بینک کے ساتھ ہم نے ڈیفالٹ کیا ہے اس کا نام تو ہوگا، کو اتا پتہ تو ہوگا اس بینک کا. عمران خان صاحب سے کہیں جی کہ اس بینک کا نام تو بتائیں. آپ چیلنج کر رہے ہیں عمران خان؟ میں چیلنج کر رہا ہوں عمران خان صاحب کو کہ برائے مہربانی آپ ان بینکوں کی تفاصیل بتائیے کہ جن کے ساتھ شریف فیملی کا ڈیفالٹ ہے، اور اگر جو ہے نا یہ اگر ڈیفالٹ نکل آیا تو جو آپ چاہیں وہ سزا جو ہے نا اپنا ہم سہنے کے لیے تیار ہیں. کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے آپ کا الحمدللہ، کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے. شریف فیملی کا کسی بینک سے قرضہ نہیں لیا، اور اگر قرضہ لیا ہے تو کوئی ڈیفالٹ نہیں. شریف فیملی کا کسی بینک کے ساتھ کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے. کبھی بھی نہیں تھا. کبھی بھی نہیں تھا الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ چیلنج ہے، ظاہر ہے عمران خان صاحب نے اس کا جواب دینا ہے. لندن میں پراپرٹی ہے آپ کی؟ جی لندن میں پراپرٹی ہے. جی حسن نواز صاحب کاروبار کر رہے ہیں وہاں پہ؟ جی حسن نواز صاحب کاروبار کر رہے ہیں اور پچھلے 20-21 سال سے جو نا وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں. وہاں پہ ایک اسٹیبلش بزنس ماڈل ہے برطانیہ میں کہ آپ رن ڈاؤن جو بالکل پرانی خراب ہوئی ہوئی پراپرٹیز ہیں ان کو خریدتے ہیں، ان کو آپ ٹو ویری ہائی اسٹینڈرڈ ریفربش کرتے ہیں اور اس کے بعد پروفٹ پہ بیچ دیتے ہیں. اب حسن نواز شریف کے پاس عام طور پہ 1 یا میکسیمم 2 پراپرٹیز ایٹ اینی گیون ٹائم ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ پراپرٹیز کا جو ہے نا نام عمران خان صاحب نے بھی لیا. اکثر تو بلکہ جو ہے نا مجھے معلوم نہیں کہ ان کے پاس وہ نام کہاں سے آئے، اور مجھے یہ بھی جو ہے نا معلوم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی ویلیوز کہاں سے پتہ لگی. مجھے تو پتہ نہیں ہے، نہ شاید حسن نواز شریف کو بھی نہ پتہ ہو ان وہ ویلیوز جو عمران خان. تو آپ چیلنج کر دیں عمران خان صاحب کو؟ میں کر رہا ہوں چیلنج. جی آپ ان کو سو کر دیں سر، لندن میں کر دیں، پاکستان میں کر دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں ان کے حقائق غلط ہیں. کس کو جو ہے نا اپنا اس قدر جو ہے نا اپنا پریشانی ہے کہ وہ روزانہ جو ہے نا کوئی نئی بات کرتے ہیں، کتنی چیزوں کے لیے آپ انہیں سو کریں گے؟ لیکن یہ تو مسلسل کر رہے ہیں نا. جب ایک بات مسلسل کی جا رہی ہے، اسٹیبلش ہو چکی ہے پاکستان میں کہ آپ کی پراپرٹیز ہیں اور آپ بلینر ہیں لندن میں. دیکھیے جی میں اس کا ایک سمپل جواب دیتا ہوں جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں کبھی اگر ایسا فیصلہ ہوا تو ضرور، لیکن میرے پاس نہ اتنا وقت ہے کہ جو ہے نا اپنا جو ان کا دل چاہے جو ہے نا اپنا ایٹ ٹائمز جو ہے نا مذائقہ خیز باتیں ہوتی ہیں. اب کیا مذائقہ خیز باتوں کے لیے جو ہے نا آپ ان کو کورٹ میں لے کے جائیں گے؟ تو سر یہ پیسہ کیسے کہاں سے آ گیا؟ لندن میں پراپرٹی شروع کر دی آپ نے، بزنس شروع کر دیا آپ نے، کہیں نہ کہیں سے پیسہ تو آیا ہوگا. یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے جی کہ اپنا ہم نے پیسہ کس طریقے سے جو ہے نا کمایا ہے. نہیں، جدہ میں آپ نے پیسہ کمایا جی. کاروبار حسن نواز صاحب کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ آپ کا پیسہ جس سے کاروبار کر رہے ہیں وہ مشترکہ. میں نے اگر لیٹ سے اگر حسن نواز شریف کو کوئی پیسہ دیا ہے اگر
تو کیا جانا اپنا اس میں برائی ہے. آپ نے دیا، لیگلی دیا ان کو پیسہ؟ لیگلی دیا ہے، کوئی لیگلی تو نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور وہ کمپنیز کون سی ہیں سر جو آپ نے لندن میں بنائی؟ آف شور کمپنیز ہیں آپ کی؟ جی بالکل آف شور کمپنیز ہیں جی. وہاں پہ جو ہے نا اپنا 3 آف شور کمپنیز ہیں اس وقت جو ہے نا میری اپنی ملکیت. اس میں جو ہے نا کیا انلیگیلٹی ہے میں بالکل جو ہے نا تشتے. آف شور کمپنیز تو انلیگل ہوتی ہیں. کس قانون کے تحت انلیگل ہوتی ہیں؟ پاکستان کے ٹیکس بچانے کے لیے کیا جاتا ہے. آف شور کمپنیز قائم کی جاتی ہیں ٹیکس بچانے کے لیے، ایسٹ چھپانے کے لیے، اور یہ ایسٹ چھپانے کے لیے. پیسہ جہاں سے آ رہا ہے اس کو ٹریک کو چھپانے کے لیے، اسی لیے آف شور کمپنیز بنائی جاتی ہیں. دیکھیے سر، جو ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ کس نے جو ہے نا پیسہ چھپانے کی کوشش کی یا ایسٹ چھپانے کی کوشش کی یا اس پیسے کے ٹریک کو چھپانے کی کوشش کی. ٹیکس پلاننگ جو ہے نا بالکل جہاں تک قانون اجازت دے، جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جسے آپ ٹیکس ایویژن کہتے ہیں، وہ غلط ہے، غیر قانونی ہے. اور دوسری چیز ہے جس کو آپ ٹیکس اوائڈنس کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے جو ہے نا اگر آپ جو ہے نا کوئی ٹیکس اوائڈ کرتے ہیں وہ قانونی ہے. میں سے یہ فرمائیے گا کہ آپ نے مجھے بات ختم کرنے سے پہلے مجھے پہلے بات ختم کرنے، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اس وقت بنائی جاتی ہیں جب میں آپ کے سوال کا جواب میں آپ کے سوال کا جواب سورس آف انکم چھپانا، میں آپ کے ہی سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے جواب دینے دیجیے. عرض یہ ہے کہ نہ تو جو ہے نا پیسے کی میں نے سورس چھپائی، میں نے سورس بھی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی. اور نہ ہی جو ہے مجھے اس بات کا انکار ہے کہ لنڈن کے اندر جو پراپرٹیز ہیں وہ میری نہیں ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکال لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک باقاعدہ ٹرسٹ ڈیڈ کے تحت میں اس کا بینیفیشل اونر ہوں. ٹھیک ہے جی. تو سر آپ اپنے نام سے کمپنی بنا لیتے ہیں نا، آف شور کمپنی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس کی بنائیں، آپ کاروبار کریں، پوری دنیا کھلی ہے، جہاں چاہیں کاروبار کریں آپ. نہیں، دیکھیے جی کہ اس کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں، اس چیز کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں. اس چیز سر ٹیکس بچانے کے لیے کیا جاتا ہے نا سر، پوری دنیا میں آف شور کمپنیز ٹیکس بچانے کے لیے کیا جاتا ہے، سورس آف انکم چھپانے کے لیے، آپ کی بات پروفٹ بچانے کے لیے. نہیں، سورس آف انکم چھپانے کے لیے نہیں، میں تو آپ کو جو ہے نا سورس آف انکم ویسے ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور آج کل جو ہے نا کوئی چیز جو ہے نا ہر چیز تو آج کل جو ہے وہ الیکٹرانکلی ہوتی ہے، ہر چیز الیکٹرانکلی ہوتی ہے، ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے. تو لہٰذا آج کل جو ہے نا وہ چیز تو چھپائی نہیں جا سکتی. آپ کو 2 سیکنڈ میں پتہ لگتا ہے کہ جو ہے نا کون سے فنڈز کہاں سے آئے ہیں. اور میں آپ کے سامنے اپنی سورس آف انکم بھی جو ہے نا اپنا سامنے رکھ رہا ہوں. اور میں یہ بھی مان رہا ہوں جی کہ اپنا وہ پراپرٹیز میری ہیں اور یہ کو آج سے نہیں ہے. میرا خیال ہے جی کہ پچھلے نہ جانے کتنے سال سے جو ہے نا اپنا یہ بات کہی جا رہی ہے اور میں نے کب انکار کیا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ؟ میاں نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی جسے کہتے ہیں قانونی تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ میرے والد ہیں تو یہ بالکل حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک نوجوان سے انہوں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے والد کا ہے. اس لحاظ سے جو ہے نا میں بھی جو ہے نا ان کی ملکیت ہوں اور جو میرے پاس اثاثے ہیں چاہے پاکستان میں ہیں، دبئی میں ہیں یا جو ہے نا سعودی عرب میں ہیں یا لنڈن میں ہیں، وہ الحمدللہ سارے جو ہے نا اس لحاظ سے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب پوری دنیا سے درخواست کرتے ہیں، ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آگے سرمایہ کاری کریں، لیکن ان کے اپنے بچے ملک سے باہر کاروبار کر رہے ہیں. پاکستانیوں کے بچے پاکستان میں، میاں نواز شریف صاحب کے بچے ملک سے باہر، تو یہ تضاد نہیں آپ اس کو سمجھتے؟ آپ خود دونوں بھائی پاکستان تشریف لائیں، یہاں پہ کاروبار کریں، جب پوری دنیا کو اپیل کی جا رہی ہے سرمایہ کاری کی، تو آپ اپنا سرمایہ باہر کیوں رکھ رہے ہیں؟ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ اگر آپ کے پاس موجود ہو تو وہ کلپ بھی آپ جو ہے نا یہاں چلا دیں عمران خان صاحب کا، کہ جو انہوں نے سلیمان شہباز شریف کے اوپر تنقید کی ہے، جس میں وہ یہاں پہ ایک فیکٹری لگا رہے ہیں اس کے اوپر. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر جو ہے نا کسی وجہ سے کوئی یہاں پہ جو ہے نا سرمایہ کاری کرے تو اس کو جو ہے اپنا وہ برا بھلا کہتے ہیں، باہر جائیں تو جو ہے نا وہ ان کو پسند نہیں آتا کہ باہر رکھا ہوا ہے. ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے الحمدللہ آپ بھی جو ہے نا اس چیز کی گواہی دیں گے کہ اس حکومت پہ یا الحمدللہ ہمارے پہ کون سا یعنی کو کرپشن کا اسکینڈل آیا ہے.
دیکھیے جی کہ آپ نے مجھ سے یہ ابھی پہلے کہا جی کہ جو ہے نا سورس چھپانے کے لیے پیسہ. دیکھیے جی کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں جو ہے نا کوئی کرپشن کا جو ہے نا کوئی شائبہ بھی ہے تو کہاں سے جو ہے نا وہ کرپشن ہوئی ہے؟ کوئی نہ کوئی سورس تو ہوگی نا جی اس کرپشن کی. کون سی جو ہے نا کمیشن, کون سی کک بیک جس کے اندر جو ہے نا میں انوالو تھا یا حسن نواز شریف انوالو تھا یا جو ہے نا ہمارے بزرگ جو ہے نا اپنا انوالو تھے. خاصا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. حسین نواز صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. پاکستان میں آپ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں اس لیے باہر ہیں آپ؟ میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ اگر میں انسیکیور فیل کرتا ہوں؟ جی سر, گھر آپ کے باہر, کاروبار آپ کے باہر, سرمایہ آپ کا باہر, تو انسیکیورٹی ہے نا. دیکھیے جی یہ انسیکیورٹی نہیں ہے. میں اپنے سارے خاندان کے ساتھ, مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تھا پاکستان سے. مجھے پہلے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 14 مہینے آپ نے ساتھ احتساب کی بات کی تھی جس وقت, اب یعنی یہ بھی سنیے آپ کہ 14 مہینے مجھے جیل میں رکھا گیا. آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے خلاف کیا الزام تھا, کچھ بھی نہیں. 14 مہینے جو ہے نا ویسے ہی بغیر وجہ کے جو ہے نا مجھے جیل میں رکھا گیا. اور اگر میرے والد صاحب کے اوپر جو ہے کوئی کیس بنایا گیا تو وہ ایک پھٹیچر قسم کا جو ہے نا ہائی جیکنگ کا کیس بنایا گیا. اگر ان کے خلاف کوئی چیز ہوتی تو کیا کوئی چیز ہوتی اگر ان کے خلاف تو کیا جو ہے نا وہ کیس سامنے نہ لائے جاتے. اور میں مشرف صاحب کو آن ریکارڈ سن چکا ہوں. جس وقت میں سعودی عرب میں تھا اپنی فیملی کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ اس بات میں صداقت ہے کہ ہمارے پاس شریف فیملی کی کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں. انہوں نے آگے سے ایک چیز اپنے پاس سے لگا دی کہ یہ لوگ بڑے چلاک ہیں, اسمارٹ ہیں. انہوں نے کہا اسمارٹ ہیں یہ لوگ جو ہے نا کوئی جو ہے نشان نہیں چھوڑتے. بھائی جب آپ کو نشان ملا ہی نہیں ہے تو آپ یہ کس طرح پری سپوز کر سکتے ہیں جی کہ کرپشن ہوئی؟ سر نشان تو آصف علی زرداری صاحب کو نہیں مل سکا آج تک. وہ آپ ہی کی حکومتوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے تھے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نشان تو اس ملک میں نہیں ملتا جی. وہ اس میں کوئی شک نہیں, جو کرپشن کرتا ہے وہ اسمارٹ ہوتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو ہے نا یہ میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں, آلدو کہ میں اس چیز کے جو ہے نا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں ایک غیر سیاسی آدمی ہوں. میں یہاں پہ مڈ سلنگنگ کے لیے میں یہاں پہ نہیں ہوں. لیکن میرا خیال ہے جی کہ آپ کو ان دونوں کیسز کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے اور آپ کو معلوم ہے. سر آصف علی زرداری صاحب بے گناہ ثابت ہو رہے ہیں, کوئی کیس اسٹیبلش نہیں ہو سکا آج تک ان پہ. آپ بھی بے گناہ ثابت ہو رہے ہیں, آپ کے خلاف بھی کوئی کیس اسٹیبلش نہیں ہو سکا. دونوں سمارٹ نہیں ہیں سسٹم سے, تو کیا ہے؟ نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے نا اپنا میں بہرحال خیر جہاں تک یعنی آصف علی زرداری صاحب کا تعلق ہے میں جو ہے نا اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک, لیکن آپ ضرور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ آبجیکٹیولی آپ معلوم کروائیے کہ اصل معاملہ کیا تھا, خاص طور پہ جو سوئس کیسز ہیں ان کا اصل معاملہ کیا تھا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کتنے کاروبار ہیں شریف فیملی کے؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو آج تک کھل کر سامنے نہیں آ سکا. اس ملک میں مرغی کی قیمت بڑھ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ شریف فیملی, آٹے کی قیمت بڑھ جائے تو شریف فیملی, دودھ کی قیمت بڑھ جائے تو شریف فیملی, سریا زیادہ استعمال ہونا شروع ہو جائے اور تو اس کے شریف فیملی, چینی مہنگی ہو جائے شریف فیملی. سونے کی قیمت بڑھ جائے شریف فیملی, جو ہے نا اپنا اور کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے شریف فیملی. دیکھیے محترم جاوید صاحب, عرض یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جس وقت شریف گروپ آف, جو اتفاق گروپ آف انڈسٹریز اس کا نام تھا, پاکستان کے سب سے بڑے گروپ آف انڈسٹریز میں سے ایک تھا, یا بلا شبہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا گروپ آف انڈسٹریز تھا. اس وقت کتنے کاروبار ہیں آپ کے؟ دیکھیے جی کہ پوری فیملی کے, میں آپ کو پاکستان کی جو ہے نا بات بتا دیتا ہوں کہ جہاں تک جو ہے نا ہمارا تعلق ہے میاں عباس شریف اور میاں نواز شریف صاحب کے جو ہے نا خاندان کی, تو ایک شوگر مل ہے کہ جو اپنا مشترکہ ملکیت ہے, اور ایک شوگر مل جو ہے نا میاں شہباز شریف جو ہے نا ان کی خاندان کی جو ہے نا ملکیت ہے. یہ مین جو ہے نا اپنا بزنس ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا اگر کچھ جو آپ کا جو جسے آپ رائیون فارم کہتے ہیں اس کی بھی جو ہے نا اپنا میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں کہ میں انوالو تھا جو نا اس کی پرچیز میں. یہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جو ہے نا زمین خریدی گئی, وہ کلر زدہ زمین تھی, اور وہاں ہم نے 2-3 لاکھ روپے کا ایکڑ خریدا. اس کے بعد اس کو ڈیولپ کیا, اور یہ اوور اسپین آف ٹائم جو ہے نا اپنا ہم خریدتے گئے, اور یہ ایک ڈکلیئرڈ ایسٹ ہے. یہ ڈکلیئرڈ ہے جو نا تمام تر, یعنی اپنا اس میں ڈکلیئرڈ ہے. یا اس طرح اور کوئی چھوٹے موٹے کسی کی کوئی زمین ہے, کسی کا کوئی گھر ہے, یہ ہے. تو افسوس ویسے اس چیز پہ ہوتا ہے, بلکہ خون کے آنسو ہوتا ہے دل جس وقت میں اتفاق فاؤنڈریز کو جو ہے نا بند دیکھتا ہوں,
जिस वक्त मैं ब्रदर्स स्टील लिमिटेड को बंद देखता हूं, जिस वक्त मैं इलियास इंटरप्राइजेज लिमिटेड को बंद देखता हूं, इत्तेफाक ब्रदर्स लिमिटेड को बंद देखता हूं, हुदैबिया पेपर मिल लिमिटेड को बंद देखता हूं, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का ये हाल देखता हूं, मैं न जाने वो मेरे बुजुर्ग के जिन्होंने अपने हाथों से लगाया था उनके दिल पे क्या बीतती होगी। बंद पड़ी हुई है और ये इसका जो मेन कॉज है वो विक्टिमाइजेशन है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को जब आप देखते हैं पाकिस्तान में, उनकी तस्वीरें देखते हैं, उनकी तकरीरें सुनते हैं, वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं मीडिया से, तो आपको तकलीफ होती? मुझे किस चीज़ की तकलीफ होगी? बात यह है कि जहां तक उन्होंने मुझ पे मेरे साथ जो ज्यादतियां की, मैं खुदा की कसम खाता हूं जी कि मैं उन्हें सबके सामने कहता हूं मैंने उन्हें माफ किया। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को आपने माफ कर दिया? जी, उन्होंने आज माफ किए, पहले से माफ? मैं पहले से माफ कर चुका हूं और मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मेरे सारी गलतियां कोताहियां अल्लाह ताला माफ करे, हम सब की अल्लाह ताला गलतियां कोताहियां माफ करे। लेकिन देखिए जी, मेरे पास इख्तियार नहीं है कि जो नुकसानात उन्होंने जो है ना पाकिस्तान को पहुंचाए मैं उसको माफ कर सकूं, किसी के पास भी नहीं है। हिसाब होना चाहिए उनका हिसाब होना चाहिए, लाजिमन होना चाहिए उनका हिसाब, और एक अनबायस्ड इम्पार्शियल हिसाब होना चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं हिसाब करते? उनके पास तो इख्तियार है, इक़्तिदार है। हर चीज जो है अपना वो उन्होंने तो जो है ना हर चीज आगे बढ़ाती हुई इस वक्त ये मामला जो है वो अदालतों के पास है। आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कभी न कभी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का हिसाब कर सकें? देखिए, ये मेरा ख्याल है जी कि इस्तिलाह ही दुरुस्त नहीं है कि नवाज शरीफ जो है ना उनका हिसाब कर सकें। नवाज शरीफ साहब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से बहुत बुलंद हैं, ज़ाती मामलात से जो है ना वो बहुत बुलंद हैं, और जहाँ तक जो है ना अपना उनके जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली गलतियों का ताल्लुक है तो उसका हिसाब जो है वो नवाज शरीफ का काम नहीं है, वो अदालतों का काम। रियासत का कभी न कभी हिसाब लेगी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का? लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए मुझे बताएं आप। इस तरह जो है अपना आप जो जिसका दिल चाहे वो करे और उसके बाद जो है ना वो उसके साथ निकल जाए। मैं तो कहता हूं कि अगर मैंने कोई ऐसा काम किया हो तो मुझसे आप हिसाब लें, मैं अपने आप को सबसे पहले हाजिर करता हूं। ठीक, आखिरी सवाल आपसे मियां साहब ये फरमाइएगा, 1999 में आप ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उस वक्त भी आपका बहुत कंट्रीब्यूशन था सियासत में, आप उनके साथ होते थे हमेशा हर वक्त। उस वक्त बहुत से साथी थे मियां नवाज शरीफ साहब के, बाद में उनमें से सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। मियां नवाज शरीफ साहब का टेलीफोन भी नहीं सुनते थे, आपको जब देखते थे तो साइड से निकल जाते थे, आपसे मिलना वो पसंद नहीं करते थे, बचने की कोशिश करते थे। बाद में जब मियां नवाज शरीफ साहब की दोबारा तीसरी बार हुकूमत आई तो उनमें से 100 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, उनमें से 7 कैबिनेट का हिस्सा हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं कि जो अब भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ होते हैं। आप जब इनको देखते हैं, इनके 3 रंग आप देख चुके हैं, 1999, फिर 2000 से लेकर 2010 तक का एक, और उसके बाद 2010 से एक का, तो आपको अफसोस नहीं होता इन पे? देखिए जी कि जो कुछ उन्होंने किया उस पर तो मैं अफसरदा हूं ज़ाती तौर पे, लेकिन अगर आपकी ये अफसरदगी आड़े आना शुरू हो जाए तो फिर आप तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे। ये इस तरह ही है कि अगर आपकी किसी आपके दोस्त से, अजीज रिश्तेदार से लड़ाई हो जाए और आप जो जो कुछ रूनुमा हुआ है आपके और उनके दरमियान, आप उसको दिल में लेके बैठ जाएं और जब भी जो है सुलह का मौका हो आप उसको जो है उस चीज को याद करें, तो फिर तो आप कहीं भी नहीं पहुंच जाएंगे, कहीं भी नहीं पहुंच सकेंगे। किसको देख के सबसे ज्यादा तकलीफ होती है आपको? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी देख के तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैं ये चीज जान चुका हूं कि अगर इन चीजों से बुलंद ना हुए तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन इनमें से जो लोग, कोई ऐसा शख्स जो मियां नवाज शरीफ साहब की आपकी बहुत तारीफ कर रहा हो तो आपकी हंसी निकल जाती हो? कोई तो देखिए जी, होता है कई दफा ऐसा, और इंसान जो है वो उनसे ज्यादा अपने आप पे हंसता है कि तुम तो इस काबिल नहीं थे जाना कि जो है तुम्हारी ये तारीफ हो रही है। ठीक है, क्या ये हकीकत है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने मजीद निजामी साहब को भिजवाया था मियां नवाज शरीफ साहब के पास, और शर्त यह थी कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सरबरा मेरी मर्जी का एक शख्स है उसको लगा देंगे तो आपको इजाजत है कि आप दुनिया में जहां चाहें चले जाएं? जी, ये दुरुस्त बात है जी, ये मेरी मौजूदगी में हुआ था। इंतहाई काबिल एहतराम
ہیں ہمارے لیے مجید نظامی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے جو بات پرویز مشرف صاحب نے ان سے کی تھی اس کو سامنے رکھا تھا. تو آبویسلی آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا اور کیا فیصلہ ہوا. اور وہ صاحب آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں ہے، جن کو جنرل پرویز مشرف صاحب سربراہ بنانا چاہتے تھے مسلم لیگ نون کا. میرے یہ ریلی علم میں ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا اپنا وہ کون صاحب تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے مجید نظامی صاحب نے ان کا نام کم از کم میرے سامنے نہیں بتایا تھا، ڈسکلوز نہیں کیا تھا. لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں ہے. آپ کو اگر کسی اپنی سورس سے پتا ہے تو یہ بہت ممکن ہے. میرے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اقبال صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی، حسین نواز صاحب کا اپنا ایک ویژن ہے، ان کا اپنا ایک ورژن ہے جو آپ کے سامنے آیا. وہ سارے سوال جو آپ ان سے معلوم کرنا چاہتے تھے وہ تقریباً ان میں سے چند سوال میں نے ان کے سامنے رکھ دی ہیں. جواب آپ کے سامنے آ گئے ہیں، فیصلہ آپ بہرحال خود کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.